بنگلہ دیش کے مختلف شہروں ڈھاکہ، کرنافولی اور انورا میں مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی عبدالمبین اتاری نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ 26 اپریل کو ڈرک کالونی کراچی کی مسجد میں ایک دن راہ خدا میں عاشقان رسول کا سفر، درس و بیانات اور سنتیں اور آداب سیکھنے سکھانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے سلسلے ہوئے۔ 24، 25 اور 26 اپریل کو فیضان مدینہ ٹنڈوا دم سندھ سے عاشقان رسول قافلے میں سفر پر روانہ ہوئے۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے بھی قافلے میں سفر کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ حضور، علم نافع سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نافع مانے نفع دینے والا، نفع دینے والا علم۔ اب یہ دنیاوی بعض علوم ہوتے ہیں وہ بھی نفع دینے والے ہوتے ہیں، اور دینی علوم سارے کے سارے نفع بخش ہیں، مائنس تو ہے نہیں۔ قرآن کریم کا جتنا علم حاصل کیا اچھا ہی اچھا ہے، حدیث پاک کا علم حاصل کیا یا اور دینی علوم جو ہیں وہ حاصل کیے، تو یہ سب اچھے ہی اچھے ہیں۔ علم نافع وہ علم ہے جو خوف خدا میں اضافہ کرے اور نفس کے عیوب یعنی نفس کی خامیوں کی معرفت میں یعنی پہچان میں اور عبادت میں زیادتی کا باعث ہو، اور دنیا کی رغبت کو کم کرے، آخرت کی رغبت کو بڑھائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کر کے، شیطان کے دھوکے سے باخبر کر کے اس سے بچائے۔ ایک اس کی یہ بھی تعریف ہے، نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اثر کر جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی معرفت یعنی پہچان، عظمت، خوف، تعظیم اور محبت ڈال دے، اور جب یہ چیزیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور دل کی پیروی میں تمام اعضاء بھی خشوع کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بوائز میں 35 سال اپنی خدمات پیش کرنے والے قاری مسرور اتاری حرکت قلب بند ہونے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں نگران شورا، اراکین شورا، ذمہ داران سمیت چاہنے والوں نے شرکت کی، جبکہ مرحوم کا سویم کلثوم مسجد شاہ فیصل میں ہوا۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ میں اپنی زندگی کے 35 سال دینے والے اسلامی بھائی قاری مسرور اتاری کافی عرصے سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس کے باوجود مدرسۃ المدینہ میں اپنی ذمہ داری کے جملہ امور انجام دیتے رہے۔ جمعۃ المبارک اور ہفتے کی درمیانی شب طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث اسپتال کے راستے میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی نماز جنازہ 2 مئی بروز ہفتہ فیضان مدینہ کراچی میں بعد نماز عصر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے پڑھائی۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا، مدرسۃ المدینہ کے ذمہ داران، اہل خانہ، رشتہ دار، دوست احباب سمیت مبلغین و ذمہ داران دعوت اسلامی سمیت کثیر عاشقان رسول شریک ہوئے۔ مرحوم کا سویم 3 مئی بروز اتوار کلثوم مسجد شاہ فیصل کالونی میں رکھا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے علاقائی ذمہ داران، اہل خانہ، دوست احباب، مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و کلمہ شریف پڑھا گیا، جبکہ نعت خوانی بھی کی گئی۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق و احلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق و احلاها۔
सोएम के अख्ताम पर मरहूम कारी मसरूर अत्तारी के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की गई। मदनी चैनल के नाज़रीन को खबर देंगे यहाँ कनाडा से, जहाँ नमाज जुमा की अदायगी से कबल मकामी आशिकान रसूल के दरमियान रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान करते हुए सुन्नतों की इत्तिबा व पैरवी में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने की तरगीब दिलाई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। कनाडा की सिटी हैमिल्टन में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत फैजान मदीना में नमाज जुमा की अदायगी से कबल रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। हम इस वक्त कहाँ हैं? सच्ची बात है कि दिल बहुत खुश है। कनाडा के शहर हैमिल्टन में हैं और जिस जगह पर आज हम नमाज पढ़ने जमा हुए हैं, जहाँ बयान हो रहा है, जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह के जिक्र की सदाएं थी, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था। कुछ अरसा पहले ये जगह वो थी जहाँ माअद अल्लाह शिरक होता था। ये गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी। अल्लाह सलामत रखे यहाँ के इस्लामी भाइयों को जिन्होंने कोशिश की और आज यहाँ पर नमाजें हो रही हैं, यहाँ कलमा पाक हो रहा है, यहाँ अजानें बुलंद हो रही हैं, वहदहू ला शरीक रब अज़्ज़ वजल की इबादत हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो हैमिल्टन के इस्लामी भाइयों को, कनाडा के इस्लामी भाइयों को, बल्कि मैं तो दुनिया भर के इस्लामी भाइयों को ये मुबारकबाद दूंगा कि माशाअल्लाह ये एक नहीं, ऐसे दुनिया में कई मराकिज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड के जहाँ पहले गैर मुस्लिम वहाँ अपनी जो भी इबादत कह लें, जो अपना काम करते थे, दावत इस्लामी ने उनको खरीद कर तौहीद बारी ताला और खत्म नबूवत के पैगाम को फैलाने का एक ऐसा मरकज बना दिया कि आज जब भी जाते उन इलाकों में, उन मुल्कों में, तो आंखें ठंडी होती हैं। तो हैमिल्टन फैजान मदीना इज वन ऑफ देम कि वो चेंज हुआ है। इस बात पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूँ। दौरान बैन रुकन शूरा ने झूठी गवाही देने समेत दीगर गुनाहों की मजम्मत बयान करते हुए कबीरा और सगीरा गुनाहों से बचने, सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने की तरगीब दिलाई। इसी दौरान मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने कनाडा समेत आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी से मुतालिक आगाही दी और दीनी माहौल से वाबस्ता होने की बरकत बताते हुए शरका को भी इससे वाबस्ता रहने और दीनी काम करते रहने की तरगीब दिलाई। और फिर सुन्नतों भरे बयान के बाद रुकन शूरा ने खुतबा जुमा पढ़ा और नमाज जुमा की इमामत की, जबकि नमाज जुमा की अदायगी के बाद रुकन शूरा ने दुआ करवाई। इख्तिताम पर सलातो सलाम भी पढ़ा गया। या रसूल अल्लाहि सलामुन अलैक या हबीब अल्लाहि सलामुन अलैक। सलातो सलाम के बाद रुकन शूरा ने दुआ करवाई। जल्द मदीने हाजिर होकर गुंबदे खजरा की छांव में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना नसीब फरमा। और शरका इस्लामी भाइयों के रुकन शूरा से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए और सुन्नत भरे इज्तिमात में शिरकत करते हुए अजर सवाब कमाइए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बांग्लादेश से आपको बताएं, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले सेशंस में जिम्मेदारान और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल में अराकीन शूरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की। मज़ीद तफसील जानते हैं अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। फैजान मदीना सईदाबाद ढाका बांग्लादेश में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बांग्लादेश मुशावरत के अराकीन समेत मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और आशिकान रसूल की शिरकत हुई। इस मौके पर अराकीन शूरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की मुख्तलिफ उम्र पर रहनुमाई करते हुए दीन मतीन की खिदमत के लिए दीनी कामों को बढ़ाने और बेहतरी लाने के हवाले से ज़हन दिया। इसी दौरान 18, 19 और 20 नवंबर 2026 को ढाका बांग्लादेश में होने वाले 3 दिन के इंटरनेशनल इज्तिमा के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस सिलसिले में रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने मदनी खबरों को बताया। 18, 19, 20 नवंबर 2026 3 दिन का इज्तिमा, ये इंटरनेशनल इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो आशिकान रसूल हमारे साथ दावत इस्लामी के अहम जिम्मेदारान मौजूद हैं ढाका फैजान मदीना में, ये तो पुरअज़म है कि इंशाअल्लाह आलीशान इज्तिमा करेंगे इंशाअल्लाह। हर थाने से, हर गांव से, हर एरिया से इंशाअल्लाह एरोप्लेन के जरिए, ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए और जिसको जो कन्वेंस मिला अवेल करके, और 18, 19, 20 नवंबर बुध जुमेरा जुम्मा 2026 ये इज्तिमा आलीशान होगा, अज़ीमुशान होगा और इंटरनेशनल इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। कोई जर्मनी से आएगा, कोई इटली से आएगा, कोई स्पेन से आएगा, कोई हॉलैंड से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई ख्वाजा साहब के देश से आएगा, कोई अत्तार के देश से आएगा इंशाल्लाह। और दुनिया भर से इंशाल्लाह लोग आएंगे और बरकतें मिलेंगी। जबकि रुकन शूरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी का इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आशिकान रसूल जिम्मेदारान दावत इस्लामी, डिवीज़न निगरान, डिस्ट्रिक्ट निगरान, बांग्लादेश मुशावरत के अराकीन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन प्लानिंग भी कर रहे और अल्लाह पाक की करम से नियत भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई ने किए कि इंशाअल्लाह आलीशान 3 दिन का इंटरनेशनल इज्तिमा ढाका बांग्लादेश में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मदनी मकसद
जो আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मकसद को इंशाअल्लाहुल करीम हम कामयाब करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इसी सेशन के दौरान बांग्लादेश में मदरसतुल मदीना की ब्रांचेस बढ़ाने और तालीमी मयार में मजीद बेहतरी लाने के हवाले से निगरान शोबा मदरसतुल मदीना ने शुरका की रहनुमाई की और मदरसतुल मदीना की अब तक की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए मदनी खबरों को बताया। गुज़श्ता साल 2025 में 18,000 से जायद हुफ़ाज बने और 64,000 से ज़्यादा दुनिया भर में नाजरा बच्चों ने कंप्लीट किया और अभी तक मदरसतुल मदीना की कारकर्दगी के मुताबिक तकरीबन 1,57,000 बच्चे और बच्चियां मदरसतुल मदीना के ज़रिए हिफ्ज़ कर चुके हैं और ये सिलसिला तेजी से जारी है। दूसरी जानिब कर्नाफुली और अनवरा के मुख्तलिफ मकामात पर भी जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और दीगर आशिकान रसूल के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। इसमें शरीक इस्लामी भाइयों के रुकन शुरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने रहनुमाई करते हुए नेकी की दावत आम करने और दीन मतीन की खिदमत के लिए दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने और दावत इस्लामी की सुन्नतों की तरबियत के काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी नेकी की दावत आम करने के लिए दीनी काम करते रहिए और अजर पाइए। मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल ने 26 अप्रैल 2026 को कराची सिंध पाकिस्तान के आला के ड्रिक कॉलोनी की मस्जिद में एक दिन राह खुदा में सफर की सादत पाई। दर्स बयानात और सुन्नतें और आदाब सीखने सिखाने और नेकी की दावत आम करने के सिलसिले हुए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 26 अप्रैल 2026 को कराची सिंध पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल ने ड्रिक कॉलोनी नंबर 3 की जामा मस्जिद कमर में एक दिन राह खुदा में सफर की सादत पाई, जिसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अत्तारी, रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी, रुकन शुरा हाजी बरकत अली अत्तारी और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस दौरान दर्स बयानात के सिलसिले हुए। मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अत्तारी ने सुन्नतों पर अमल करने की अहमियत के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान किया और कुर्बानी के हवाले से रहनुमाई की। इस मौके पर रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सलाम की सुन्नतें और आदाब के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान किया, जबकि रुकन शुरा हाजी बरकत अली अत्तारी ने भी इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत दी। बाद अज़ां शुरका ने मस्जिद के अतराफ में मुख्तलिफ दुकानों, मार्केटों और दीगर मकामात पर आशिकान रसूल को नेकी की दावत देते हुए इन्हें नमाज पढ़ने, इल्म दीन सीखने, दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता होने का सहन दिया। शुरका को जामा मस्जिद कमर में बाद नमाज मगरिब होने वाले सुन्नतों भरे बयान में शिरकत की दावत भी दी। बाद नमाज मगरिब मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। इख्तिताम पर सलातो सलाम और दुआ का सिलसिला भी हुआ। एक दिन राह खुदा में सफर की सआदत पाने वाले आशिकान रसूल ने अपनी मजीद अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को तासुरात भी दिए। पहले सेशन में सलाम करने की सुन्नतें और आदाब सिखाए गए, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मस्जिद के आदाब, नमाज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हमारे मुफ्ती सज्जाद साहब ने कुर्बानी के बारे में पूरा एक सेशन दिया, लोगों के सवाल जवाब लिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला। कमर मस्जिद में लाके कुर्बानी के बारे में बताया गया, सुन्नतें सिखाई गई, नमाज के बारे में सिखाया गया, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने नाज़रीन को बताएं 24, 25 और 26 अप्रैल को फैज़ान मदीना टंडो आदम सिंध पाकिस्तान से आशिकान रसूल काफिले में सफर पर रवाना हुए। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी ने भी काफिले में सफर किया। सिंध पाकिस्तान के शहर टंडो आदम में कायम फैज़ान मदीना से 24, 25 और 26 अप्रैल 2026 को आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत दामत बारकातुहुमुल आलिया की तरगीब पर काफिलों में सफर के लिए रवाना हुए, जिनमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल भी शामिल थे। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी और दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने काफिले के शुरका की दीनी और अखलाकी रहनुमाई की, सुन्नतें, आदाब और दुआएं सीखने सिखाने का सिलसिला हुआ, जबकि नमाज का अमली तरीका भी सिखाया गया। रुकन शुरा और काफिले के दीगर आशिकान रसूल ने काफिले के जदवल के मुताबिक नेकी की दावत आम करने के लिए इलाकाई दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर आशिकान रसूल को नेकी की दावत पेश की। फैज़ान मदीना लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल की हाज़िरी हुई, जहाँ इन्हें मुख्तलिफ शुबजात का विजिट करवाया गया। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी और इनकी दीनी और अखलाकी रहनुमाई भी की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब के इलाके जोहर टाउन में कायम फैज़ान मदीना में 24 अप्रैल 2026 को कसूर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जमींदारों, किसानों, हाउसिंग सोसाइटी ओनर्स, फैक्ट्री मालिकान और दीगर शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की हाजिरी हुई। इस्लामी
بھائیوں نے انہیں فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے بھی وزٹرز کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے حوالے سے بتایا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر بریفنگ دی۔ رکن شورا نے شرکاء کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ذہن دیا، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو تاثرات بھی دیے۔ جس طرح دعوت اسلامی اس پرفتن دور میں کام کر رہی ہے اور ہم نے آج مدنی کلینک کا بھی الحمدللہ یہاں پہ وزٹ کیا، ہم تاجران یہاں پر آ کر اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہاں پر یہ اسپیشلی نوٹ کیا کہ جو آج کی جدید ترین یونیورسٹیوں میں سارا سیٹ اپ ہے جو وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے باری فیسیں لے کے، وہ سارے سیٹ اپ، وہ سارے ڈپارٹمنٹس یہاں پر ہے جو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، طلباء کے لیے دن رات جو وہ کوشش کر رہی ہیں۔ شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے ایک نجی اسکول میں اسٹوڈنٹس کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ دوسری جانب ڈبل پھاٹک پر واقع کیبل نیٹ ورک آفس میں بھی نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے چوک شاہ عباس میں قائم ایک نجی اسکول میں شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت 20 اپریل 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں اسٹوڈنٹس، اسکول پرنسپل اور ٹیچرز نے بھی شرکت کی۔ شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے ملتان ڈویژن ذمہ دار نے بچوں کو نماز ادا کرنے کا درست طریقہ سکھاتے ہوئے والدین اور اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے سمیت اچھے اخلاق اپنانے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں ڈویژن ذمہ دار نے بچوں کو مدنی چینل کڈز دیکھنے اور دیگر کو بھی اس کی دعوت دینے کا ذہن دیا، جس پر بچوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعا کا طریقہ سکھایا اور قربانی کے مسائل سکھائے ہیں، سلام تک کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، سنتوں کے بارے میں بتایا، قربانی کے مسائل بتایا اور دیگر کچھ مسائل بتایا، سلام کرنے کا طریقہ ہم اس پہ عمل کریں گے، ڈیجیٹل ایپ کے بارے میں بتایا ہے۔ دوسری جانب مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے ہی علاقے ڈبل پھاٹک پر واقع ایک کیبل نیٹ ورک آفس میں بھی شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ ڈویژن ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو سنتوں پر عمل کرنے، مدنی چینل دیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے، نماز کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے مختلف مقامات پر 21 اپریل 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ عشر کے اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول کو عشر کی ادائیگی کی اہمیت بتائی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے شاہ رکن عالم ٹاؤن، ملتان میٹروول پولیٹن اور بستی ڈمرہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کے تحت 21 اپریل 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ عشر ملتان سٹی ذمہ داروں نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زمینداروں، کسانوں اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور انہیں فصلوں کے عشر کی ادائیگی کا ذہن دیا۔ نیز شرکاء کو نمازوں کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دی گئی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ پہلے بھی نکالتے تھے عشر زکوٰۃ اور اب بھی نکالتے ہیں اور اس کا دینی و دنیاوی لحاظ سے بہت فائدہ الحمدللہ۔ ان سب لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ عشر زکوٰۃ نکالا کریں، کیونکہ اس سے ہماری جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو مصیبتیں ہیں ٹل جاتی ہیں اس سے۔ ہم ہر سال انشاءاللہ ہر فصل کا عشر نکالتے ہیں، اس سال بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کو دیں گے۔ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب پاکستان میں 22 اپریل 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت 12 ماہ قافلہ مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دین متین کی خدمت کا ذہن دیا، جبکہ اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ قافلہ کے تحت 22 اپریل 2026 کو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 12 ماہ قافلہ مکمل کرنے والے عاشقان رسول اور دیگر نے شرکت کی۔ شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے سنت بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو دین متین کی خدمت جاری رکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نے بھی 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرنے کی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں نگران مجلس پاکستان نے 12 ماہ قافلہ مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے نگرانی مجلس پاکستان نے 25 اپریل 2026 کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان میں صوبائی قافلہ ذمہ دار کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ اس موقع پر باہمی محبت و اخوت کے جذبات کا اظہار کیا گیا اور دینی کاموں کے حوالے سے بھی مفید گفتگو ہوئی۔ آخر میں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ واضح رہے کہ صوبائی قافلہ ذمہ دار پچھلے دنوں ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے۔ جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ
دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر قصور کے علاقے الہ آباد میں قائم فیضان مدینہ میں 25 اپریل 2026 کو سحری اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر قصور ڈسٹرکٹ مشاورت کے نگران اور شعبہ نیک اعمال کے ڈویژن ذمہ دار بھی موجود تھے۔ اسلامی بھائیوں نے باجماعت نماز تہجد ادا کی اور نفل روزہ رکھنے کے لیے سحری کی۔ مقامی اسلامی بھائیوں کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جگانے کا سلسلہ ہوا۔ نماز فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا گیا۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں قائم پریس کلب میں صحافیوں کے ایصال ثواب کے لیے محفل انعقاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرآن خوانی، درود پاک پڑھنے اور سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ بھی ہوا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم پریس کلب میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت 25 اپریل 2026 کو مرحوم صحافیوں کے ایصال ثواب کے لیے محفل انعقاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریس کلب کے عہدیداران، رپورٹرز، کیمرامین اور رائٹرز سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر نے قرآن خوانی بھی کی۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن ذمہ دار نے سنتوں بھرا بیان کیا اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ شرکاء کو بتاتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہوئے دعائے مغفرت کروائی گئی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں، اور دعوت اسلامی جو ہے اس نے ہمیشہ اسلام کا ہمیں درس دیا ہے اور ہم اس پر ممنون ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی آئندہ بھی ایسے پروگرام ہیں وہ منعقد کرتی رہے گی۔ دعوت اسلامی کا بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ صحافیوں کے جو زندہ ہیں ان کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 18 اپریل 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے خالق نگر اور 24 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان میں غسل میت و کفن دفن کورسز منعقد کیے گئے، جن میں اسلامی بھائیوں کی میت کو غسل دینے اور کفن کاٹنے اور پہنانے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے خالق نگر میں قائم جامع مسجد فاطمہ میں 18 اپریل 2026 کو شعبہ مزارات اولیاء کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو کورس کرواتے ہوئے غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا عملی طریقہ بھی سکھایا، جبکہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اور انہیں بھی نیک عمال کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے ہی شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے انصاری چوک پر قائم فیضان مدینہ میں 24 اپریل کو شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے صوبائی ذمہ دار اور ڈویژن ذمہ دار نے میت کو سنت کے مطابق غسل دینے اور اس کی احتیاطیں بتاتے ہوئے کفن کاٹنے اور پہنانے کا سنت طریقہ بھی سکھایا۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکاء کے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور ان کو مسلم فیورل ایپ کے حوالے سے بتایا اور اپنے موبائل پر انسٹال کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ غسل کا طریقہ اور کفن کا طریقہ سارا الحمدللہ سکھایا، الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان سے اور بڑا اچھا لگا۔ کافی غلطیاں تھیں جو ماشاءاللہ درست ہوئی یہاں پر۔ میت کو کفن دفن دینے کے حوالے سے بنیادی معلومات اور تفصیل کے ساتھ عمل کر کے دکھایا گیا، جس کو میں نے سیکھا اور انشاءاللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں گا۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کے سالانہ اہداف کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور دیگر ممالک میں بھی فیضان صحابیات کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی بہنوں میں دینی کام کو احسن انداز سے مزید آگے بڑھانے کے لیے 27 اپریل 2026 کو عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت، نگران پاکستان مجلس مشاورت، معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ اور دیگر اراکین عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں 8 دینی کاموں کے سالانہ اہداف کا جائزہ لیا گیا اور ان کی بروقت تکمیل اور جہاں اہداف حاصل ہو چکے ہیں وہاں مزید بہتری اور اضافے کی ترغیب دی گئی۔ مدنی مشورے کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں بھی فیضان صحابیات کو دینی کاموں کے لیے مزید فعال بنانے کے حوالے سے بھی کئی تجاویز پر رہنمائی کی گئی۔ اس دوران اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کے سفر جدول کی کارکردگی بھی پیش کی گئی اور دینی
دینی کاموں کے فروغ کے لیے سفر کرنے کا ذہن دیا گیا۔ مدنی مشورے میں شریک ذمہ دار اسلامی بہنوں نے عملی کوششوں کے ذریعے دینی کاموں کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت فیصل آباد میں میڈیا اور بزنس کمیونٹی سے وابستہ پروفیشنلز خواتین میں سیشنز کا انعقاد ہوا، نیکی کی دعوت دی گئی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 25 اپریل 2026 کو فیصل آباد میں میڈیا اور بزنس کمیونٹی سے وابستہ پروفیشنلز خواتین میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے میڈیا اور کاروباری شعبے سے تعلق رکھنے والی پروفیشنلز کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے اور خوب نیکیاں کرنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پروفیشنلز اسلامی بہنوں نے نیکی کی دعوت کے مختلف سیشنز میں شرکت کی اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوسری جانب 26 اپریل 2026 کو بھی شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت بزنس کمیونٹی سے وابستہ اسلامی بہنوں کے درمیان ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے بطور خاتون دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو کی، جس پر اسلامی بہنوں نے علم دین حاصل کرنے، دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اپنی عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 4 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔